اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر خان، آج آپ سب سے مخاطب ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں دو تین باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو گزشتہ ویڈیوز تھی میری 3-4 اور ٹاک کے نام سے، جس میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ملک کے اور دنیا کے جو حالات جس تیزی کے ساتھ دگرگوں ہو رہے ہیں اس میں ہمیں کیا اسٹینڈ لینا چاہیے یا ہمارا کیا رول ہونا چاہیے۔ تو اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اب اس بات کو بھی میرے خیال میں غالباً 30-40 دن سے زیادہ ہو چکا ہے، اور جو بھی حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور آپ سب لوگ ان سب چیزوں سے واقف ہو چکے ہیں یا واقف ہو رہے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، جس طرح سے یہ دنیا جن خطوط پر چل رہی ہے اور بظاہر سو کالڈ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی وہ وہی ہیں جو جب دنیا پیدا ہوئی تھی یا جب انسان نے دنیا پہ وجود رکھا تھا، پہلا اپنا قدم رکھا تھا، وہ وہی ہیں۔ ہمیں تازہ ہوا چاہیے جس کو اب آکسیجن کا نام دے دیا گیا، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہمیں کھانے کے لیے اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا چاہیے، ہمیں اپنے تحفظ کے لیے اس طرح کا نظام چاہیے جس میں ہم کسی بھی طرح کی جو اٹیک ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بنیادی طور پہ جس کو ہم تحفظ کا نام دیتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ 3-4-5 بنیادی ضروریات ہیں جو اب بھی دنیا کے خطے کے ہر انسان کی نیڈس ہیں، پرائمری نیڈس ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ ان پرائمری نیڈس کے اوپر قبضہ کرنے ہی کے لیے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایجنڈا جس کے بارے میں گزشتہ ویڈیوز میں ڈسکس کیا جا چکا ہے، کام ہو رہا ہے، اور اس کام کے نتیجے میں جو اس کے پائونیرز ہیں یا جو اس کو پیروکار ہیں یا جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ دنیا کی آبادی بڑھتی رہی یا بڑھ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں جو دنیا کے جو وسائل ہیں وہ کم پڑتے چلے جائیں گے، اور نتیجتاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایلیٹس یا ایلائٹ سمجھتے ہیں ان کے لیے مسئلے ڈیولپ ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم دنیا کی آبادی ہی کو کنٹرول کر لیں یا اس کا ریشو ہم کم کر دیں، اور اسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں جو بنیادی جو انہوں نے ٹول استعمال کیا یا جو کر رہے ہیں وہ اکنامیکل ٹول ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سائیکولوجیکل مینیپولیشن ہے وہ چل رہی ہے۔ اکنامیکل ٹول اس لیے کہ پہلے ان لوگوں نے یا جو بھی دنیا کو چلانے والے تھے انہوں نے روپے کو، پیسے کو، ڈالرز کو، کرنسیز کو لانچ کیا، جو پہلے ہم اس سلسلے میں تھے جس میں ہم یوں کہہ لیجیے کہ ہم لوگ ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لیتے، بارٹر سسٹم جو چلتا تھا وہ ختم کر کے انہوں نے کرنسیز کا سلسلہ شروع کیا، گولڈ کو بھی سائڈ پہ لگا کے اس کو ایک بہت قیمتی دھات بنا دیا گیا۔ تو نتیجتاً اب یہ صورتحال ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا وار اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی دا وار آف دا فٹسٹ ہو از گوئنگ ٹو سروائیو۔ تو اس حوالے سے جو اکنامیکلی جو اسٹیبل قومیں ہیں یا جو لوگ ہیں انہوں نے سروائیو کرنا ہے، اور جو اکنامیکلی ویک ہیں قومیں اور جو وہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے معدوم ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کا شمار بھی انفارچونیٹلی اب ایسے ملکوں میں سے ہے جو ویری سون آر گوئنگ ٹو بی اکنامیکلی کولیپس، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ڈیفالٹ ہونے کی کنڈیشن میں آ رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ 1-2-4 سال نہیں لگے ہیں، اس میں 60-70 سال کا پیریڈ شامل ہے جس میں یہ سب لوگوں نے مل کر اس کو اس حال پر پہنچایا ہے۔ ابھی بھی جو میرا
جو ٹارگٹ ہے یا جو میں چاہ رہا ہوں، وہ جو میری اپنی انالیسس ہے یا جو میں نے اپنے اسسمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی سی بھی سینس رکھتے ہوں، جو اپنی جذباتیت کو اپنی لاجک سے الگ رکھ کر کچھ دیر کے لیے سوچ سکتے ہوں، فہم رکھتے ہوں اور اس کے حساب سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ ہمیں اس طرح کے دیگر وہ حالات میں، جب حالات اس حد تک نازک ہوتے چلے جائیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جب ہم کل اٹھیں تو ہم کس حال میں ہوں، تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات اپنی کنورٹ کر رہا ہوں۔ خیال رکھیے گا کہ یہ بارہا کہا گیا ہے کہ طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایڈریسنگ آل دوز پیپل ہو ہیو گاٹ سم وزڈم کہ وہ لوگ کوشش کریں کہ وہ ابھی اپنی وکٹ سروائیو کرنے کے لیے اکنامکس کو اسٹیبلائز کریں، اس کے طریقے ڈھونڈیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے سے ریلیٹڈ جو 2 4 6 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ جو بھی ہیں، ان کو اپنے اپنے دائرے میں اکنامکلی اسٹیبلائز کریں، تاکہ جب یہ ایک دم جو طوفان نے آنا ہے، جو سیلاب نے آنا ہے، تو اس وقت اگر پاؤں کھڑتے ہیں سب کے، تو کچھ لوگ تو کم سے کم پاؤں جما کے کھڑے رہیں، تاکہ پھر جو باقی ماندہ لوگ ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کا مقصد آج کا یہی ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ میں سے جو فہم رکھتا ہو وہ اس تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی سچویشن کے اندر اپنے اندر کوپنگ اسکلز ڈیولپ کر کے، اپنے ایکسپینسز کم کر کے، اپنے ریونیوز جنریٹ کر کے ایسے فروٹفل جو اسکیمز ہیں ان میں ڈیولپ کریں کہ جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نہ صرف فائدہ پہنچ سکے، بلکہ اللہ نہ کرے جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جب بہت سارے مسئلے ہمارے سر پہ کھڑے ہوں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلے کس مسئلے سے ہم نپٹیں، تو اس صورت میں ہم 2 4 6 لوگوں کو بھی سپورٹ کر سکیں۔ اسی امید پر، اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین خان۔